هدي له إلا هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الكرام البررة أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. معنوی لحاظ سے ایک بڑے اہم اور ایک بڑی معتبر مجلس میں ہم اس وقت موجود ہیں، اور یہ کہنے میں تھوڑی سی ہم کو سمجھ لیجئے کہ جو اس کا مقام ہے اس کے اعتبار سے یہ بات کہنا اپنے آپ کو ایک آزمائش میں ڈالنا ہے کہ مترادف بھی ہے کہ ہم اس سلسلے کی کڑی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تربیت کے لیے جو ہے جاری کیا، جس کا اہتمام اللہ نے کیا، انبیاء علیہ السلام اور انبیاء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص یہ بات ارشاد فرمائی اپنے آپ کو جب انہوں نے انٹروڈیوس کیا، اپنی شخصیت کا جو تعارف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تو کہا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے. تو اپنے لیے معلم کی آئیڈینٹی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور منصب نبوت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کی تعبیر استعمال کی. یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن مجید میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ منصب نبوت، مشن نبوت کا تکملہ جس ذریعے سے ہونا ہے وہ معلمی کا مقام ہے. اس سے اس کی عظمت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میٹا سے وابستہ ہے، اور ہمارے پاس یہ بات بار بار جو ہے ہم سنتے ہیں، اس کو ہم تذکیر کی حیثیت سے اس کو تازہ کرنا چاہتے ہیں. ابو عبداللہ محمد اسماعیل البخاری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الجامع الصحیح للبخاری کو جب ترتیب دیا تو اس کتاب کے بارے میں ابن حجر عسقلانی نے یہ بات لکھی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کوئی کتاب اگر ہو سکتی ہے تو وہ جامع صحیح بخاری ہے. ابو عبداللہ محمد اسماعیل البخاری نے اپنی اس کتاب کا جب آغاز کیا تو پہلا باب انہوں نے جو ہے باندھا اس کا کتاب العلم. پہلا جو اس کا کتاب ہے وہ کتاب العلم، پہلا چیپٹر، اور اس کتاب العلم میں پہلا جو اس کا باب ہے سب ٹائٹل کے تحت وہ ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم کے باب میں سب چیپٹر کے تحت وحی کی ابتدا کیسے ہوئی ہے یہ جو ہے اس کا باب باندھا ہے. لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ حضرت امام بخاری نے جو سب سے پہلی حدیث بخاری میں نقل کی ہے وہ یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے وہ یہ ہے، جس کے میں نے آپ کے سامنے جو ہے پڑھا ہے تذکیر کے طور، جس میں یہ بات کہی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر فرد کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا، تو جس کی ہجرت اس لیے ہوگی کہ اس کے ذریعے سے دنیا کی حصولیابی اس کے پیش نظر ہو، وہ دنیا بھی کوئی گین اس کے ذریعے سے چاہتا ہو تو وہ جو ہے اس کو پائے گا. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، یہ کسی کی ہجرت اس لیے ہوگی کہ وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جو نیت ہوگی اسی کی طرف جو ہے پھر وہ اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا.
بخاری کی جو تبویب ہے، یعنی جب باب باندھتے ہیں بخاری تو تبویب بخاری پر جو ہے خاص کام کیے گئے کہ وہ کیوں کا باندھتے ہیں. دیکھیے آپ کتاب العلم ہے، وہی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا ہے یہ لکھا گیا ہے، لیکن بخاری کی یہ جو الجامع الصحیح ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک معلم کی معلمانہ کاوش کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے حضرت امام بخاری. یہ بات حضرت امام بخاری کے سلسلے میں کہی جاتی ہے کہ انہوں نے جب روایات کا کلیکشن کیا تو تقریباً 4 لاکھ کے قریب روایات انہوں نے جمع کی. 4 لاکھ کے قریب روایات انہوں نے جمع کی مختلف ذرائع سے. پھر ان روایات کو پرکھنے کا ایک کرائیٹیریا انہوں نے بنایا اور اس کے ذریعے سے اپنی اس الجامع الصحیح میں انہوں نے 4000 روایات کو جو ہے جگہ دی. اس میں 4000 روایات کو انہوں نے جگہ دی. اور یہ بات میں نے جو آپ کا سامنے ابن حجر کے حوالے سے کہی کہ ان روایات کی چھان بین کے سلسلے میں انہوں نے علم روایت کے افراد کے کیریکٹر کو پورا جانچا پرکھا جائے، اس کے لیے کچھ جو ہے بنیادی نکات طے کیے اور اس کی بنیاد پر افراد کو چیک کیا کہ یہ افراد کی بات قبول کرنی چاہیے کہ نہیں قبول کرنی چاہیے، کس درجے میں اس کو رکھنا چاہیے. اسی طرح درایت کے اصول کہ عقل کی بنیاد پر منصب نبوت سے کوئی بات اگر جو ہے منسوب کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کنٹینٹ کے اعتبار سے منسوب کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے. اس پر بہت کام کیا، تفصیل ہے وہ، میں آپ کو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام حضرت امام بخاری نے کیا اور وہ جو ہے اپنا جو ہے الجامع الصحیح، الجامع عربی میں ویسے جو ہے انسائکلوپیڈیا ہی کو کہا جاتا ہے، تو اپنا جو انسائکلوپیڈیا انہوں نے حدیث کا جو دیا ترتیب دیا اس میں اس روایت کو جو انہوں نے پہلے رکھا تو اس تبویب کی، اس باب کے باندھنے اور اس روایت کی اس کے ساتھ تعلق کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ علم کے جس مشن پر اور علم کی بنیاد پر جس مشن کی ابتدا میں کر رہا ہوں اس ابتدا میں میری نیت خالص ہو، میری نیت خالص ہو اور خلوص نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی جو ہے خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائے اس کے لیے اس کام کو کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس سے پیش نظر کوئی اور مقصد نہیں کہ میرے جو ہے علمی رفت کا اس کی بلندی کا چرچا ہو، اس اعتبار سے میرا سکہ مانا جائے یا کسی اور اعتبار سے کوئی گڈ ول اس کی بنیاد پر قائم ہو، اس کی بنیاد پر کوئی اور جو ہے گین کیا جا سکے، یہ سب پیش نظر نہیں ہے. بلکہ خالص نیت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کو جمع کیا جائے، ان کی چھان بین کی جائے، اس کی پڑتال کی جائے اور جو باتیں خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ایسا جس پر جو ہے علم یقین حاصل ہو جائے اس کو جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا جائے اور اس کو جمع کر دیا جائے اور اس کے کرنے کے سلسلے میں نیت کو پوری طرح سے خالص رکھا جائے. خلوص نیت یہ جو ہے بڑی اہمیت اس کو دین اسلام میں جو حاصل ہے اور بندہ مومن کی کاوشوں کے درمیان اور ایک منافق کی کاوشوں کے درمیان جو چیز جو ہے سیما ریکھا کھینچتی ہے، الگ الگ کر دیتی ہے، وہ یہی ہے کہ بندہ مومن اپنے تمام کاموں اور اپنی تمام کوششوں میں، اپنے تمام ایفرٹس، اپنی تمام جدوجہد، اپنے تمام ایثار، اپنی تمام قربانیوں اور اپنی تمام تر جو ہے کاوشوں میں وہ جو ہے نیت کے اعتبار سے بہت خالص ہوتا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، رب اعلیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کے سوا اس کو جو ہے کوئی چیز مطلوب نہیں ہوتی، کوئی چیز اس کو مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی ساری کاوشوں سے صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب جو ہے وہ خوش ہو جائے، میں جو ہے اس کو راضی کر لوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لوں، اس کی جو ہے اجر و انعام کا مستحق اس کو راضی کر کے اپنے آپ کو بنا سکوں. یہ خالص نیت ہے. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے جب تبصرہ کیا منافقین پر تو منافقین کے سلسلے میں دین اسلام نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ وہ نماز کے سلسلے میں جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ دین اسلام نے کہا کہ وہ مسلین ہیں. لیکن کیا کہا؟ وہ نماز پڑھنے والے ہیں لیکن جو ہے یراؤن الناس، ان کی نمازیں لوگوں کے لیے ریاکاری ہوتی ہے، دکھاتے ہیں وہ لوگوں کو.
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا جو ہے وہ ایک شو کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کچھ بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے. وہ صرف زبان پر جو ہے ان کی چیزیں ہوتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ یقولون بِأَفْوَاهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، ان کی زبان کی ٹپ آف ٹنگ پر جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہوتی. زبان پر جو ہوتا ہے وہ دل میں نہیں ہوتا ہے، اور دل میں جب نہیں ہوتا ہے، دل کی صفائی کے ساتھ جب وہ کام کو نہیں کرتے، کہتے نہیں، تو یہ چیز ان کو جو ہے مومن خالص کے دائرے سے نکال کر کے منافقت کی طرف لے کر دی جاتی ہے، منافقت میں داخل کر دیتی ہے. ابھی آتے آتے رستے میں نفق لگا، عربی زبان میں نفق کہتے ہیں ٹنل کو، ٹنل کو کہتے ہیں نفق. ایسا جو ہے راستہ جو ایسے سوراخ جو دو طرف سے نکل جا سکتا ہے، ایک طرف سے گھسو دوسری طرف سے نکل جاؤ. تو یہ جو ہے منافق اسی سے بنا ہوا ہے کہ منافق جو ہے وہ ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، فرار کی راہیں تلاش کرتا ہے، نیت میں خالص صحیح ہوتا ہے. وہ جو ہے کہیں بھی اپنی وابستگی کے ذریعے سے کچھ مفاد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے ریپوٹیشن کو بنانا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے اپنی شہرت، اس کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ شہرت اس کو حاصل ہو، اپنی جو ہے علم کا سکہ جمانا چاہتا ہے، اپنی اسکلز اور اپنی صلاحیتوں کا روب لوگوں کے اوپر طاری کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنا ریپوٹیشن بنا کر کے اس کے ذریعے سے کچھ چیزیں گین کرنا چاہتا ہے. یہ جو ہے صاف طور پر منافقت کے کردار کو قرآن مجید نے بیان کیا. قرآن مجید جو ہے جتنے ویٹیج کے ساتھ، دیکھیے آپ اس پر بھی غور کریں کہ قرآن مجید جتنے ویٹیج کے ساتھ اور جتنے کوریج کے ساتھ مومنانہ کردار کو بیان کرتا ہے، ویسے ہی منافقانہ کردار کو بھی بیان کرتا ہے. سورہ منافقون بھی قرآن مجید میں ہے نا، سورہ منافقون بھی ہے، اور مخاطب اس کے سارے جو ہے اہل ایمان ہے، اہل ایمان اس کے مخاطب ہے. ان کو جو ہے یہ مخاطب کر کے جو بات کہی گئی کہ یہ جو کردار ہے جو ریاکاری کا کردار ہے، یہ جو کردار ہے جس میں نیت کا کھوٹ ہے، یہ جو کردار ہے جس میں عمل کے ذریعے سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور مفادات ہے، کچھ اور جو ہے انٹرسٹ ہے، ٹویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اہل ایمان کو بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ مذبذبین بین ذلک، نہ وہ یہاں کے ہے نہ وہ وہاں کے ہے، وہ درمیان کے ہے. جب جس طرف جس پڑھنے کو بھاری دیکھتے ہیں اس طرف وہ چلے جاتے ہیں. تو اس کو منافقت کا کردار کہا گیا ہے. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دیکھیے آپ اعتقاد کی بحث صحیح ہے، اعتقادی اعتبار سے ظاہر ہے اعتقاد کو تو چیک اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کرے گا، لیکن کسی فرد کے منافقانہ کردار کا فیصلہ اس کے عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ کس غرض سے عمل کو کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے اس کے مظاہر کیا ہے، اس کی جو ہے سائنس اور سمٹمز کیا نظر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، شو کر رہا ہے اپنے آپ کو، بتا رہا ہے اپنے آپ کو، زبان سے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، کچھ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ محسوس کیا جا سکے، اس کے وجود کو جو ہے وہاں پر دیکھا جا سکے کہ ہاں یہ بڑا ابھرا ہوا ہے. تو یہ جو کردار ہے اس کو منافقت کا کردار کہا ہے. اس کے بالمقابل مومنانہ کردار یہ خلوص نیت کا کردار ہے. اپنے تمام کاموں میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے خدا کی طاعات کے معاملے میں، اپنے ایثار اور قربانی کے معاملے میں، اپنے انفاق کے معاملے میں، اپنی جد و جہد کرنے کے انداز کے معاملے میں، اپنی جواریاں اور صلاحیتیں لگانے کے حوالے سے، اپنی اوقات کی قربانیاں دینے کے حوالے سے، اپنے ٹیلنٹس اور صلاحیتوں کو جو ہے وقف کر دینے کے حوالے سے، اپنے آپ کو مسلسل مشن کے لیے سرگرم عمل رکھ کر کے جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تھکا دینے کے حوالے سے، ایک مومن صرف اور صرف جس بات کا جویا ہوتا ہے، جس بات کی جستجو میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے. اور یہ خلوص نیت یہ کردار میں ایسی چمک پیدا کرتا ہے، یہ کوششوں کے اندر ایسی رانائی اور ایسی اس کے اندر ایک جولانی پیدا کرتا ہے کہ یہ پھر رکتا نہیں ہے بندہ، یہ بہانے نہیں بناتا ہے. یہ جو ہے حالات کی سازگاری اور ناسازگاری ہر حال میں جو ہے فی السراء والضراء، ہر طرح کے حالات میں، فیوریبل حالات میں، انفیوریبل حالات میں،
مضرت رسا حالات میں جس میں ضرر پہنچنے کا خدشہ ہے، ہارم ہو سکتا ہے، ایسے حالات میں، ہر طرح کے حالات میں وہ بندہ جس مشن کو اپنا مشن مان لیتا ہے، بندہ مومن جب اپنے مشن طے کر لیتا ہے تو اس مشن کے لیے اپنے آپ کو وقت رکھتا ہے۔ ہم نے الحمدللہ بائی چوائس آئیٹا جوائن کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں کے کچھ لوگ بائی چانس ٹیچر ہو، جیسے ہم بائی چانس مسلمان ہیں، بائی چانس مسلمان ہیں نا ہم، لیکن آئیٹا جو ہم نے جوائن کیا ہے ہم نے بائی چانس بائی چوائس جوائن کیا ہے۔ جب ہم نے اس کو بائی چوائس جوائن کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک معتبر اساتذہ کی ایک معتبر تنظیم جس کے پیش نظر جو ہے دنیاوی جو ہے سارے مقاصد نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیش نظر جو ہے اساتذہ کی کردار سازی ہے، اساتذہ کو ان کے مشن کی عظمت کی یاد دہانی ہے، اس مشن کے لیے سرگرم عمل کرنے کی ایک آواز ہے، اس کے لیے جدوجہد ہے، اور اس کے لیے جو ہے یہ پوری تنظیم سرگرم عمل ہے۔ اس کے ساتھ وابستہ ہو کر کے اس کے ساتھ ہم دوسرے کام بھی، ظاہر ہے کہ جب اسباب کی دنیا میں ہیں تو اور دوسرے کام بھی ہم کریں گے، وہ جو ہے شجر ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کے پیش نظر بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ تو جب ہم نے اس تنظیم کو جوائن کیا ہے، اس کے مقاصد سے اتفاق کیا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کر کے اس کے مقاصد، اس کے پالیسی اور اس کے پروگرام، اس کو جو ہے اچیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگانا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر بہت نزاکت کے ساتھ، بہت جو ہے اپنے آپ کی نیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت بھی ہے کہ ہماری نیتیں جو ہے خالص ہے کہ نہیں۔ نیتیں جو ہے خالص کرنا کسی بھی کام کے لیے، جیسے کہ میں نے وہ حدیث پڑھی آپ کے سامنے جس میں بات کہی گئی ہے، ہجرت کے حوالے سے کہی گئی۔ دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اسلام لانا یعنی کفر کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آ جانا، اسلام مشرف و اسلام ہونا، اور دوسرے کہ ہجرت، یہ ایسے اعمال ہے جو اپنے ماقبل کے اعمال کو ہدم کر دیتے، ہٹا دیتے۔ حدیث میں بات کی گئی، اسلام سے پہلے بندے نے جو کچھ کیا، اسلام لایا، وہ پیچھے کا پورا جو ہے فار ایور ڈیلیٹ ہو گیا۔ ہمارے موبائل میں تو بھی ریسائیکل بن میں جاتا ہے اور بہت دنوں تک رہتا ہے وہ، اور پھر جب جو ہے لیکن اسلام لانے کے بعد فار ایور ڈیلیٹ ہو گیا۔ اسی طرح سے ہجرت کے بارے میں یہ بات کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کذالک الہجرہ، ہجرت بھی ایسا عمل ہے کہ ہجرت سے پہلے، ظاہر ہے کہ بندہ ہجرت سے پہلے تو مسلمان ہوتا ہے نا، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود اگر اس کی زندگی میں کچھ تغافل ہے، کچھ تسامحات ہے، کچھ خطائیں ہیں، کچھ کمزوریاں ہے، کچھ بشری جو ہے اس کے لغزشیں اس کی زندگی میں ہیں، تو وہ ہجرت کے ذریعے سے وہ بھی پوری کی پوری جو ہے فار ایور ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے اعمال ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور فرد جو نیت کرتا ہے وہی اس کی جھولی میں آتا ہے، جھولی میں وہی آئے گا جو وہ نیت کرے گا۔ فمن كانت ہجرتہ، اتنا معتبر، اتنا معزز، اتنا جو ہے مکرم کام کہ ایک فرد اللہ کے دین کے لیے وہ جو ہے اپنا وطن چھوڑ دے، اپنی ساری چیزیں چھوڑ دے اور کہیں چلا جائے، وہ ہجرت۔ اس ہجرت میں بھی اگر دنیا پرستی ہوگی، نیت خالص نہیں ہوگی، نیت خالص نہیں ہوگی، شجاعت، لوگوں سے جو ہے اس کا تمغہ حاصل کرنا پیش نظر ہوگا کہ دیکھو کیسے چھوڑا میں نے ساری چیزوں کو، اپنی ساری چیزوں کو کیسے میں نے چھوڑا اور کیسے میں نے جو ہے ادھر آیا۔ اس طرح کا کوئی خناس اگر دل میں آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات کہی کہ اتنا بڑا عمل جو اپنے سے پہلے کیے ساری جو ہے بد عملیوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، وہ عمل بھی کار عبث ٹھہرتا ہے، بیکار یعنی لا حاصل کوشش ٹھہرتا ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، اسی طرح سارے اعمال ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ عبادات کا تذکرہ کیا گیا قرآن مجید نے، تو وہاں پر بھی قرآن مجید نے ریاکاری سے منع کیا، ریاکاری سے منع کیا۔ قرآن کریم نے صدقات کا تذکرہ کیا تو قرآن کریم نے منع کیا اس سے کہ صدقات کے بارے میں ریاکاری اختیار کی جائے، بلکہ تاکید یہ کی گئی کہ اتنا اخفا کیا جائے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس کی خبر نہ ہو۔
اس ریاکاری سے بچنے کے لیے اور کسی کے ساتھ انفاق کر کے اس کو احسان کے بوجھ کے تلے وہ دبا نہ رہے، اس کے لیے زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کو اسلام نے انٹروڈیوس کیا ہے. جو غایتیں جو ہے زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کی بیان کی جاتی ہے، جو حکمتیں بیان کی جاتی ہے، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب لا کر کے ایک جگہ جمع ہوگا اور وہاں سے جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو وہاں کوئی لینے والا فرد کسی فرد کے احسان کے بوجھ کے تلے دبا نہیں ہوگا، اور وہ ریاکاری وہاں جو ہے نہیں ہوگی، وہ اس کے ذریعے سے کوئی چیز جو ہے حاصل نہیں کرنا نہیں چاہے گا. تو یہ جو ہے اتنا اسلام کی تعلیمات میں جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ریاکاری کے حوالے سے بہت جو ہے تاکید کی گئی، بہت اس کی جو ہے سمجھ لیجئے کہ اس کے سلسلے میں بہت ترغیب ہے کہ بندہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو تذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بندہ قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے پوچھیں گے کہ کس لیے مال خرچ کیا تھا، مال کس لیے خرچ کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ جو ہے تو نے مال دیا تھا، میں نے تیری راہ میں مال لگایا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میری راہ میں نہیں لگایا، بلکہ تو نے اس لیے لگایا کہ تو سقی کہلایا جا سکے. مجاہد کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے جو جدوجہد کی تھی اس لیے کی تھی کہ تجھے بہادر کہلایا جا سکے. ایک عالم علم والے کو لایا جائے گا اور اسی طرح سے اس سے بھی یہ بات کہی جائے گی، اور اس کو بھی یہ کنکلوژن ہوگا کہ تو نے جو ہے یہ علم اور علم کا غلغلہ تیرا اس لیے تھا کہ تیرے علم کا سکہ لوگوں کے اوپر جم جائے اور اس روب کا تو استعمال کرے. یہ نیتوں کا کھوٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو پکڑ کر کے سر کے بل جہنم میں رسید کرو. سارے اعمال نیک اعمال ہیں، سارے اعمال نیک اعمال ہیں، لیکن نیت کے کھوٹ نے جو ہے ان نیک اعمال کی سارے اجر و انعام کو حقارت کر دیا ہے، اجر و انعام کو جو ہے حقارت کر دیا ہے. تو ہمیں بھی اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہم جس مشن سے وابستہ ہیں، اس مشن کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس مشن کے ذریعے سے کل قیامت کے دن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارے ہاتھ لگے، ریت ہمارے ہاتھ میں نہ آئے. کل قیامت کے دن جو ہے ایسے ہاتھ ہمارے نہ ہو کہ کہے کہ کاش کہ میں جو ہے کچھ کر لیتا آج کے دن. اس طرح کا ہمارا انجام نہ ہو. اس کے لیے نیت کے خلوص کی طرف جو ہے توجہ دینا اس کو بہت ضروری ہے. نیت خالص رکھنا اور ہر وقت اس بات کا اہتمام کرنا، اپنا چیک کرنا. ظاہر ہے کہ نیت کا معاملہ اجتماعیت اس کی طرف متوجہ کر سکتی ہے، لیکن فرد جو ہے اس کو چیک کرے گا میری نیت کیا ہے کسی کام کے سلسلے میں. اس کا انٹراسپیکشن تو خود مجھ کو کرنا پڑے گا نا کہ میری یہ نیت کتنی خالص ہے. میں زبان سے کہہ رہا ہوں کہ میں خالص نیت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، صدقات کرنے کی، راہ خدا میں جو جدوجہد کرنے کی، میں زبان سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں خود جج کر سکتا ہوں کہ میرا یہ عمل کتنا جو ہے خلوص پر مبنی ہے، کتنی پاکیزگی ہے اس نیت میں. اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن بھی مجھے کرنا ہے اور آج بھی مجھے کرنا ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو پکار کر کے کہے گا کہ آج تیرا محاسبہ کرنے کے لیے تو خود کافی ہے. اسی سے استدلال کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ تم خود اپنا اکاؤنٹ لے لو، خود دیکھو، چیک کرو نیت کو، دیکھو اس کو کہ کتنا جو ہے اس کا گراف کیسا ہے، کتنی خالص وہ ہے، کتنی آمیزش میں ہوگی، کتنی جو ہے اس کے ذریعے سے گڈ ول کمانے کی، کتنا تقریر اور بھاشن بازی کے ذریعے سے اپنی تقریری صلاحیت کا جو ہے سکہ لوگوں پر بٹھانا یہ جو ہے پیش نظر ہے، کتنا اس کے ذریعے سے آپ شہرت چاہتے ہیں، کتنا اس کے ذریعے سے علمی دبدبہ آپ چاہتے ہیں اپنی کسی کاوش اور کوشش کے ذریعے سے، کتنا لوگوں میں اس کے ذریعے سے فیمس ہونا چاہتے ہیں یا اس کے ذریعے سے اور کیا کچھ گین کرنا چاہتے ہیں. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ خود فرد کرے گا، خود فرد کو کرنا پڑے گا. اسی لیے کہا گیا کہ خود اپنا محاسبہ تم کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو ہم کو رک کر کے روزانہ اپنے ہر عمل کے سلسلے میں اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا. اور پھر یہ نیت کا خلوص، دیکھیے یہی اصل میں انقلاب کے لیے، کسی بھی انقلاب کے لیے اس سے وابستہ افراد کی نیت کا خلوص یہ سب سے جو ہے اہم ہوتا ہے. ورنہ لوگ راہیں کھوٹی کر دیتے ہیں. لوگ اگر ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ، لوگ اگر ذاتی مفادات کے ساتھ، لوگ اگر اور کچھ منفی جو ہے نفسیات کے ساتھ
کسی جو ہے اجتماعیت کا حصہ بنتے ہو، کسی اجتماعی کوشش کا حصہ بنتے ہو، تو جہاں وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے وہاں پر پھر وہ اس کوشش کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، اس کوشش سے تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کوشش کو جو ہے وہ سوالیہ نشان اس پر لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کو سارے دور نبوی سے، جب جو ہے احد کے معرکے پر لے جائے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا نا کہ کانہم یساقون الی الموت، کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں کندھے کو کندھا لگا کر کے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کہاں موت کی طرف ہمیں لے کر کے جاتے ہیں، خودکشی کروانا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ وہ لوگ تھے جو مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ نماز کے شریک تھے، جن کی شناخت جو ہے مدنی معاشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تھی، لیکن ان کا جو یہ طرز عمل قرآن مجید جو ہے پیش کرتا ہے، تو وہ کسی اس طرح کے بہانے جو ہے بنا کر کے اس سے رک جاتے ہیں۔ جب جو ہے غزوہ خندق کے موقع پر مہم پر نکلنے کی باری آئی تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اتنی شدید گرمی ہے، اتنی شدید گرمی ہے اور اتنی طویل مسافت ہے، کیسا ہوگا؟ اور ہم کو اس طرف لے جایا جانا تو گویا ہلاکت کی طرف لے جایا جانا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہیے کہ نار جہنم جو ہے وہ حرارت کے اعتبار سے یہ تمازت جو سورج کی اس وقت ہے اس سے بہت زیادہ شدید ہے، بہت زیادہ اس کی ہیٹ ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ دیکھیے اس طرح سے راہ کو کھوٹا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کر کے الگ ہو جاتا ہے، وہ جو ہے انرسٹ پیدا کرتا ہے، کسی چیز کو بہانہ بنا کر کے اجتماعیت میں رخنہ اندازی کر دیتا ہے، اور وہ جو غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر جس طرح کی وہاں کوششیں کی گئی تھی وہ کردار سامنے آتا ہے۔ جب نیت خالص نہ ہو تو کوئی اجتماعی کوشش بارآور نہیں ہو سکتی ہے، کوئی اجتماعی کوشش جو ہے وہ بہت متحدہ انداز میں انجام تک اور اپنی منزل تک وہ پہنچ نہیں سکتی ہے، لوگوں کی نیتیں اگر خالص ہو، کیونکہ جب بھی ان کی جو ہے ان نیتوں کے خلاف برخلاف یا ان کے انٹرسٹ کے برخلاف یا ان کی جو ہے جو ریزرویشنز وہ لے کر کے چل رہے ہیں اس کے برخلاف کوئی فیصلہ کیا جاتا ہو، کوئی اقدام کیا جاتا ہو، کوئی پالیسی بنائی جاتی ہو، کوئی منصوبہ بندی کی جاتی ہو، تو وہ اگر ان کے اس انٹرسٹ کے خلاف ہے تو وہ اس سے جو ہے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ تو کسی بھی مشن کی کامیابی کے لیے بھی، فرد کی اپنی کامیابی کے لیے بھی کہ اس کا عمل عند اللہ مقبول اور نیت کا خلوص ضروری ہے، کسی مشن کی کامیابی کے لیے بھی، اجتماعی مشن کی کامیابی کے لیے بھی اس سے وابستہ افراد کی نیتوں کا خلوص یہ ضروری ہے، ورنہ وہ اجتماعیت کے شیرازے کو بکھیر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، وہ انرسٹ پیدا کرتے ہیں، وہ بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، وہ انتشار پھیلاتے ہیں، وہ جماعت میں جماعت بنا دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو مقصد ہے، بلکہ وہ دکھاتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے، تو پھر وہ اس طرح کی بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں اور اجتماعیت کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ پھر جس طرح سے خلوص کے ساتھ ان کو اپنی کاوشیں لگانا چاہیے، کاوشیں بھی نہیں لگاتے، بچا بچا کر کے رکھتے ہیں۔ تقاضا تو یہ ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، لیکن وہ بچاتے ہیں، وہ بھاگنے کی راہ دیکھتے ہیں، وہ بچنے کی راہ دیکھتے ہیں، وہ معذرت خواہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ اجازت طلبی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ایک موقع پر کہ یہ آپ کے پاس ہے، اللہ کے رسول یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اور جس مہم پر آپ انہیں لے جانا چاہتے ہیں وہ یستأذنک، وہ آپ سے اس مہم میں شرکت کے سلسلے میں معذرت کر کے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو اجازت دیجیے، کیونکہ ایمان، اور ان کے لیے دعا کیجیے کیونکہ ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، خلوص نیت ان کا نہیں ہے، تو معذرت طلب کرنا، بہانہ بنانا، ظاہر ہے کہ ایک فرد جو ہے اسکلفل فرد ہے تو وہ بہت اچھے سے کوئی بہانہ تلاش کر سکتا ہے، نظم کو جو ہے وہ جھول دے سکتا ہے، جو نظم ہے اس کو جو ہے نظم کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے، اپنے امیر کو کنوینس کر سکتا ہے کہ دیکھیے یہ معاملہ ہے، ایسا معاملہ ہے، ایسا معاملہ ہے، اس کی انٹینسٹی کو جو ہے وہ ہائپر انٹینسٹی بنا سکتا ہے، کر سکتا ہے نظم، تو یہ اسی وقت ہوتا ہے۔ لیکن جب فرد مخلص ہوتا ہے تو وہ اپنی شب عروسی کے دوسرے دن آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ مجھے ابھی غسل کی حاجت ہے اور میں غسل کر لوں اور پھر شامل ہوں، نہیں، وہ آ کر کے شامل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اسی حالت میں شہید کی حیثیت سے پہنچ جاتا ہے۔
وہ جو ہے کمر ہونے کے باوجود، ناتوا ہونے کے باوجود کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جس مشن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اس مشن میں آپ کا شریک بننا چاہتا ہوں، گرچہ کہ میری ٹانگیں پتلی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے اہل خانہ کو بلا کر کے انہوں نے دعوت دی اور کہا کہ دیکھیے میں یہ مشن میرا ہے کلمہ طیبہ کا، اور میرے اس مشن میں کون میرا شریک ہونا چاہتا ہے؟ سارے ابو جہل، ابو لہب، فلا سارے دگگج جو تھے وہ سب بیٹھے رہے، لیکن حضرت علی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول گرچہ کہ میری ٹانگیں پتلی ہے اور گرچہ کہ میری آنکھیں جو ہے آئی ہوئی ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک اس سر میں آنکھ گردش کر رہی ہے اس وقت تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو بہانہ تراش نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی توانی کے باوجود قرآن مجید نے کہا نا ایک موقع پہ انفروا خفافا وثقالا، کہ تم ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، وسائل و ذرائع سے جو ہے مالا مال ہو، ریسورسز آپ کے پاس ہو نہ ہو، آپ سے کہا جائے کہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا چاہیے، تو وہ آ کر کے اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ رات بھر مزدوری کرنے کے بعد ایک ٹوکرا ہی کھجور ملی ہے، اس کو لے کر کے کیسے جاؤں۔ وہ اپنے آپ کو اپنی ساری چیزوں کے ساتھ لگا دیتا ہے، وہ اپنے گھر کے لیے بچا کر کے نہیں رکھتا ہے کہ میرے پیچھے جو میرے بال بچے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ مشہور ہے، ہم سنتے ہیں، یاد کیجئے، اس کو تازہ کیجئے اور دیکھیے کہ کیا ہم ریزرویشنز کے ساتھ تو نہیں جی رہے، کہیں ہم بہانے بازیوں کے ساتھ تو نہیں جی رہے، کہیں ہم عذر تراشیوں کے ساتھ تو نہیں جی رہے، کئی ایکسکیوزز بنانے کی مہارت اور اسکلز تو ہم نے مشن کے حوالے سے پیدا نہیں کر لیے، اس کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنے کے حوالے سے تو نہیں پیدا کر لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب آئے غزوہ احزاب کے موقع پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے سارا اسباب گھر کا رکھ دیا، یہ نہیں سوچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ من احب آخرتہ وضر بہ دنیا، جو اپنی آخرت کی منزل کو اور اس ڈیسٹینیشن کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، وہ اپنی دنیا اجاڑ کر کے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دنیا اجڑ جائے گی، پیچھے کیا ہوگا، وراثت میں کچھ بچے گا نہیں تو کیسا ہوگا، اور بچے تو بھوکے نہیں مریں گے، اہل و عیال کے لیے جو ہے ساری بندوبست کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے، یہ سب فکر اس کو لائق نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیسا ہوتا ہے ویسا بندہ مومن حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بندہ مومن کو اس کا خلوص نیت اس کی طرف متوجہ کرتی ہے، اس کی نیت کے خالص ہونا اس طرح متوجہ کرتا ہے، وہ یہ ساری چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنی ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے لگا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا جو کینواس ہے وہ صرف جو ہے کرنسی نہیں ہے، جو یہ بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کے اس اعلیٰ ترین پیک کو حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اپنی تمام تر محبوب چیزیں لگا نہ دو، تمام تر محبوب چیزیں، مال، جان، اہل و عیال، اپنی دنیا، اپنی زندگی، اس کی صلاحیتیں، یہ سب کچھ بندہ جو ہے اس سے پسند کرتا ہے، بندہ اس سے محبت کرتا ہے، اپنے جسم سے محبت کرتا، اپنی زندگی سے محبت کرتا، اپنے مال سے محبت کرتا، اپنے اہل و عیال سے محبت کرتا، اپنے گھردار سے محبت کرتا، اپنی تجارت سے محبت کرتا۔ سورہ توبہ میں پوری لسٹ دی گئی ہے اس کی، لیکن کہا گیا کہ یہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہ اگر محبوب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد، اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات اور اس مشن سے، تو تم کو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو بندہ مومن ان سارے جو ہے بہانوں سے بیٹھتا نہیں ہے، ہم کو یہی باتیں جو ہے اس موقع پر تذکیر کے طور پر اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم نے بائی چوائس آئیٹا کو جوائن کیا ہے، یہ ہمارا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، اس فیصلے کی لاج خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد بھی رہے اور اس سے ہم کو کچھ حاصل ہو اس فیصلے سے، اور یہاں پر بھی اس کے ذریعے سے جس انقلاب کو ہم اساتذہ برادری میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ انقلاب پیدا ہو، اس کے لیے ہم کو بہت جو ہے سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو ہے اس سے جوائننگ کا جو گراف ہے خلوص کا وہ کتنا ہے، خود ہر فرد دیکھے اور اس کے اعتبار سے ہمارا اپنا جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنے کا، اپنے آپ کو لگانے کا، اپنے آپ کو فنا کرنے کا، اپنے آپ کو جو ہے نثار کرنے کا انداز کیا ہے، یہ ہر فرد اس کا جائزہ لے اور اس اعتبار سے پھر وہ دیکھے اپنے آپ کو کہ اس کی جوائننگ
کتنی معتبر ہے، کتنی اس کی کریڈٹ ہے اور کتنی غیر معتبر ہے. نظم تو دیکھے گا جو کچھ کرے گا، لیکن اپنا جو ہے اپنا اندرون ہے اس سے اس کا فیصلہ لے لے، اپنے مفتی سے فیصلہ لے لے، تاکہ جو ہے ایک بے لاکھ فیصلہ ہمارے سامنے آ سکے، اور پھر اس کی روشنی میں اپنے آپ کی راہ کو ہم اس کا تعین کریں، اپنے آپ کو جو ہے اس پر ایکٹیو کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے سارے کاموں میں اخلاص نیت کی توفیق نصیب فرمائیں، اخلاص نیت کے سرمایہ سے اللہ تعالیٰ مال و مال فرمائیں. اللہ تعالیٰ ریا سے، دکھاوے سے، دنیا میں جو ہے نمود و نمائش سے اور دنیا کی کسی مفاد کے حصول کے جذبے، اس طرح کی منفی کیفیات سے ہماری حفاظت فرمائیں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.